ایک روز عمران بلازری نے جگموہن سے پوچھا، کیا تم اب بھی مندر جاتے ہو؟ تو جگموہن نے جواب دیا، جی ہاں، کبھی کبھی جاتا ہوں، بس ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔ عمران بلازری نے اس سے کہا، تم جس بت یا مورتی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہو، تم اسے کہنا کہ اب تم گوشت خور ہو گئے ہو، پھر دیکھنا تمہارا یہ مصنوعی خدا تمہیں کیا کہتا ہے۔ دیکھنا وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم اتنے دنوں سے گوشت کھا رہے ہو، تمہیں ان بتوں نے کیا سزا دی ہے؟ البتہ جب تمہارے کسی پنڈت کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے خلاف طوفان برپا کر دے گا۔ جگموہن اپنے مذہب کے خلاف دلیر ہو گیا۔ ایک روز جب عمران بلازری اپنے گھر میں تھا اور شام گہری ہو چکی تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی اس کے گھر میں چلی آئی۔ لڑکی کا رنگ گورا، اس کی آنکھیں شربتی اور بال بھی شربتی رنگ کے تھے۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن اس کی چال ڈھال میں بھی ایک انوکھی سی کشش تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ عمران بلازری اس لڑکی کو ایسے وقت جب شام گہری ہو گئی تھی اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکی نے عمران بلازری سے پوچھا، کیا تم عمران بلازری ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں جگموہن کی بہن ہوں اور میرا نام رشی ہے۔ جگموہن کو دیکھنے آئی ہوں کیونکہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں جو کسی حکیم کو بلا لائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی تمہارے پاس آیا کرتا ہے۔ عمران بلازری نے جواب دیا، جی ہاں، وہ آیا کرتا ہے، لیکن اس وقت نہیں، کچھ دیر کے بعد آتا ہے جب رات گہری ہو چکی ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں کسی حکیم یا سیانے کو بلا لاؤں گا۔ رشی نے پوچھا، تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل اکیلا رہتا ہوں۔ رشی نے مسکرا کر پوچھا، کیا تمہاری بیوی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس ہندو لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر سے جلدی نہیں نکلنا چاہتی۔ عمران بلازری جیسے اس کی شخصیت پر چھا گیا تھا۔ رشی نے دوبارہ پوچھا، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ عمران بلازری نے جواب دیا، تمہارا باپ بیمار ہے رشی، تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے۔ لڑکی نے کہا، اتنا زیادہ تو بیمار نہیں، ویسے ہی تمہارے پاس رک گئی تھی۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں چلی جاتی ہوں۔ میرا بھائی تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، مجھے تمہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، تم واقعی ایک اچھے آدمی ہو۔ جگموہن بہت اداس رہتا ہے، اس نے تو کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ عمران بلازری کے منہ سے نکلتے نکلتے بچ گیا کہ جگموہن نے کھانا پینا اس لیے کم کر دیا ہے کیونکہ وہ یہاں آ کر گوشت کھاتا ہے، لیکن اچانک اسے یاد آ گیا کہ یہ ایک راز ہے۔ اس نے کہا، جس نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا ہو وہ اداس نہ ہو تو کیا کرے؟ تمہیں بھی اپنی بہن کا بہت غم ہوگا۔ رشی نے یہ سن کر ایک گہری آہ لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رندھی ہوئی آواز میں بولی، میری قسمت میں بھی شاید زندہ جلنا ہی لکھا ہے، کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی ہی نہ کروں۔ عمران بلازری نے بتابی سے لپک کر رشی کے کندھے پکڑ لیے اور بولا، نہیں رشی، تم نہیں جلو گی، تم کبھی بھی نہیں جلو گی۔ تم اگر مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہاری لاش کو بھی نہیں جلنے دوں گا، تمہاری لاش کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ رشی گھبرا گئی اور بلازری سنبھل گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے بولا، مجھے معاف کر دینا رشی، مجھے غلط نہ سمجھنا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم جیسی عورتوں کو زندہ کس طرح جلا دیا جاتا ہے، تمہارے پنڈت اور دوسرے لوگ اتنے پتھر دل کس طرح بن جاتے ہیں۔ اسے جواب دیا، عمران، تم میری قسمت کو نہیں بدل سکتے۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دونوں پر خاموشی طاری ہو گئی اور پھر عمران نے کہا، میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا۔ رشی نے پوچھا، کیا میں کل آ سکتی ہوں اسی وقت؟ عمران بلازری نے جواب دیا، آ تو سکتی ہو، لیکن کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے مذہب ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیں گے۔ جگموہن نے بتایا تھا کہ تمہیں مندر بھی نہیں جانے دیا جاتا اور اس نے وجہ بھی بتائی تھی۔ رشی نے کہا، جی ہاں، میں کسی دیوتا پر قربان نہیں ہونا چاہتی، میں دن کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی، صرف رات کو نکلتی ہوں۔ عمران بلازری نے کہا، چلو باقی باتیں پھر ہوں گی، تم ابھی گھر چلو، میں کسی حکیم یا سیانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے گیا تو رشی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی، اگر جگموہن مجھے یہ نہ بتاتا کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی، تم واقعی ایک بہت اچھے آدمی ہو۔ رشی دروازے سے نکلی تو عمران بھی کچھ دیر رک کر اس کے پیچھے ہی نکل گیا اور ایک حکیم کے گھر کی طرف چل پڑا۔
حکیم کو جگموہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا۔ ڈیوڑی سے گزر کر ابھی صحن میں ہی آیا تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو کوئی عورت اس کے گھر کے اندر آ رہی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا تو یہ سمجھا کہ شاید رشی پھر آ گئی ہے۔ قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا، فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں یہاں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندوانی یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کیا میں اتنی ہی بری ہوں کہ دور سے میرے سلام کا جواب دیتے ہو اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خاوند سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے؟ عمران بلازری نے پہلے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے رشی آئی تھی۔ عمران نے فاطمہ سے کہا، وہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا فاطمہ۔ تم مسلمان ہو، خاوند والی ہو، تمہارے سلام اور پیغام کا جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ فاطمہ نے کہا، جسے تم میرا خاوند کہہ رہے ہو وہ مجھ اکیلی کا خاوند نہیں ہے، اس کی 3 بیویاں ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری عمر 20 سال سے کچھ مہینے ہی اوپر ہوگی۔ میرے خاوند کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے 3 بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت مند تاجر ہے۔ خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان کو تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر اس قسم کا مرد 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت 2 خاوند نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3-3 4-4 جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں باندھ لے؟ عمران بلازری نے غصے سے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو حکم خداوندی ہے۔ اگر تمہارے خاوند کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں آئی ہو تو ایک مصیبت آ جائے گی، اسی لیے میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ فاطمہ نے اطمینان سے جواب دیا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ پشاور مال لینے گیا ہے اور 1 مہینے سے زیادہ عرصہ وہ غائب رہے گا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے بیماری کا ایسا بہانہ بنایا کہ وہ گھبرا گیا اور اپنی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا جو تقریباً مجھ سے 3 سال ہی بڑی ہے۔ عمران، تم کہو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو، میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میں اس ہندو لڑکی جیسی خوبصورت نہیں؟ عمران بلازری نے کہا، یہ بات نہیں ہے، میں تمہارے حسن اور تمہارے جسم کے ساتھ ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر میں ایسا ہوتا تو اس وقت 2 نہیں تو 1 شادی تو ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے اور نہ ہی تمہارے جسم پر۔ تم بھی جسم سے توجہ ہٹا لو، مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، اپنی روح کو پاک رکھو۔ فاطمہ نے کہا، تم پاگل ہو اور ڈرتے ہو، اپنے آپ کو فریب دیتے ہو۔ میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر ایسا کرو، اپنے خاوند سے طلاق لو اور میری بیوی بن جاؤ۔ فاطمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقد بھی ساتھ لے جاؤں گی، زیورات بھی، جہاں کہو گے چلوں گی۔ عمران بلازری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نفس کی آگ میں نہیں بلکہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہو۔ اس آگ میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی، اس کے خواب اس ہوسکار خاوند کے حوالے کیے تھے، پھر اس خاوند کو اس آگ میں جھونکو۔ اس نے کہا، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ عمران بلازری نے کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خاوند کو زہر دینا چاہتی ہوں۔ اگر میں اپنے خاوند کو زہر دے دوں تو کیا تم مجھے یہاں سے دور لے جاؤ گے؟ عمران بلازری اس کی یہ بات سن کر بہت گہری سوچ میں کھو گیا۔ پھر اس نے جواب دیا، میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن اپنے خاوند کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا، اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں۔ فاطمہ نے پوچھا، دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ مجھے گھر آنے کی اجازت دو گے؟ بلازری نے کہا، تم یہاں نہ ہی آؤ تو اچھا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر یہاں سے چلی گئی، مگر عمران بلازری کا دم گھٹ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلازری کو فرار کا راستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلازری نے سوچ لیا کہ کم از کم 1 ماہ تک تو وہ فاطمہ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلازری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی لیکن یہ دل کا معاملہ تھا، مگر فاطمہ چلی گئی تو بلازری کے سامنے اپنا فرض آ گیا۔ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بہروپ کامیاب رہا تھا۔
راج محل کی فوجی نوعیت کی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی۔ وہ سلطان سبکتگین تک کئی اطلاعیں اور معلومات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں غوطے کھانے لگا۔ فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور پھر وہ سنبھل گیا، مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ دونوں لڑکیاں آج رات کی طرح اگر اس کے پاس آتی رہیں تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس کا یہ علاج سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے گا اور ان لڑکیوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کس کونے خدرے میں رہتا ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ اگلی شام گہری ہوئی تو رشی آ گئی۔ عمران بلازری گھر میں اکیلا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی، لیکن انہیں یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہوں۔ رشی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ میری لاش کو نہیں جلنے دو گے، تم نے ایسے کیوں کہا؟ بلازری نے رشی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، تم یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی، آج تم کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، تمہیں دیکھنے۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس نے جواب دیا، اسی لیے میں تمہاری لاش کو نہیں جلنے دوں گا کیونکہ تم بھی مجھے اچھی لگی ہو۔ ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔